موسیقی میں بھی نئی پود پیدا ہو گئی۔ انتظار حسین۔ لیجئے صاحب، ایک نئی پود موسیقی کی دنیا میں بھی پیدا ہو گئی، مگر اس کی پیدائش نرالے انداز سے ہوئی۔ پرانی نسل خود نئی پود کو گود میں لے کر پاکستان کونسل پہنچی، اطلاع دی کہ ہمارے گھرانے میں موسیقاروں کی نئی پود پیدا ہو گئی ہے اور اللہ عامی سے ہم نے اسے پالا ہے، سو اب اس کا عقیقہ ہو جانا چاہیے۔ یہ نئی پود پٹیالہ والوں کے گھرانے میں پیدا ہوئی ہے۔ جو اسے لے کر آئے ان میں اس گھرانے کے بزرگ خاں صاحب اختر حسین خاں تھے۔ ان کے نامی گرامی بیٹے امانت علی فتح علی تھے۔ پیدا ہونے والوں میں امانت علی فتح علی کے چھوٹے بھائی امجد علی حامد علی تھے اور امانت علی کے فرزند ارجمند احمد علی تھے۔ ان کی عمریں ابھی زیادہ نہیں ہیں، کسی کو برس 14واں ہے تو کسی کا 16 کا سن ہے اور کسی کو ابھی 15واں برس لگا ہے۔ پاکستان کونسل نے اس ولادت باسعادت کی خوشی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ ہمارے لیے نئے پود کی اس انداز سے پیدائش ایک عجوبہ تھی۔ ادب کی دنیا میں نئی پود ایک اعلان بغاوت کے ساتھ پیدا ہوا کرتی ہے۔ جو پود بزرگوں سے بغاوت نہ کرے اور ان کے بتوں کو منہدم کرنے کا اعلان نہ کرے، وہ نئی پود کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ فرما برداری اور سعادت مندی ادبی روایت کا دستور نہیں، معاشرتی زندگی کا بھی دستور نہیں رہی۔ ادب میں تو یہ دستور ہے کہ اگر نئی پود اعلان بغاوت کرتے کرتے کہیں بزرگوں کے سامنے زانو ادب طے کر لے تو وہ اسی آن نئی پود کہلانے کے حق سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ ابھی پچھلے دنوں ہماری ادبی دنیا میں گزر چکا ہے۔ افتخار جالب باغی کے طور پر اچھے خاصے چل رہے تھے کہ اتنے میں اس شہر میں نئی شاعری کے ایک بزرگ نون میم راشد وارد ہوئے۔ اس باغی نوجوان نے سعادت مندی کا ثبوت دیا اور راشد صاحب کے سامنے سر جھکا کر زانو ادب طے کر کے بیٹھا۔ اس پر نوخیز ادیبوں میں ایک شور پڑ گیا اور انہوں نے افتخار جالب کو نئی شاعری کا نوابزادہ نصر اللہ خاں کہنا شروع کر دیا۔ افتخار جالب نے اس کے بعد اپنی لغزش کو محسوس کیا اور سجدہ سہو کے طور پر پھر سے راشد صاحب کے خلاف اعلان بغاوت کیا۔ مگر پھر کیا ہوتا تھا؟ اکھاڑے میں پہلوان کا اور ادب میں باغی کا گر کر اٹھنا مشکل ہی ہوتا ہے، مگر موسیقی کی دنیا میں ہم نے نئی پود کو اس انداز سے بالکل مختلف انداز میں پیدا ہوتے دیکھا اور حمید شیخ صاحب کی تقریر سے پتہ چلا کہ موسیقی کی دنیا میں تو نئی پود پیدا ہی اس طور سے ہوتی ہے۔ ادب میں گھرانے نہیں ہوتے مگر موسیقی میں گھرانے ہوتے ہیں، اور حمید شیخ صاحب کہتے تھے کہ یہ ہماری موسیقی کی روایت پر موقوف نہیں، یورپ میں بھی موسیقی کی روایت یہی ہے۔ موزارٹ خاندان 350 سال پرانا ہے، اسی طرح سے موسیقاروں کے اور خاندان ہیں۔ اب اگر کوئی موسیقار گھرانوں اور خاندانوں سے الگ پیدا ہو جائے اور نام پیدا کر لے تو اسے مستثنیات میں شمار کیجیے۔ پٹیالہ کا گھرانہ بھی کچھ کم پرانا گھرانہ نہیں ہے۔ ایک وقت میں اس گھرانے کے کرنیل صاحب جرنیل صاحب ہندوستان بھر میں مشہور تھے۔ یہ پرانی بات ہوئی۔ ہمارے لیے تو امانت علی خاں فتح علی خاں ہی کرنیل خاں جرنیل خاں ہیں۔ حمید شیخ صاحب نے پٹیالہ والوں کو دوسرے گھرانوں سے یوں ممیز کیا کہ اس گھرانے کی گائیکی میں ایک مردانگی اور قوت کا احساس ہوتا ہے، مگر اس نے نغمے کی مٹھاس کو زائل نہیں کیا ہے۔ قوت اور شیرینی مل کر یہاں اس چاشنی کو جنم دیتی ہیں جسے مخصوص طور پر پنجاب کی چاشنی کہا جا سکتا ہے۔ یوں ہم اپنی آسانی کے لیے ادب میں بھی گھرانوں کی تخصیص کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ مختار صدیقی میرا جی گھرانے کے شاعر ہیں، مصطفیٰ زیدی کی گائیکی جوش گھرانے کی گائیکی ہے،
اور فیض اور قاسمی ترقی پسند گھرانے کے کرنیل خاں جرنیل خاں ہیں، مگر نئے ادیب چونکہ بالعموم BA MA ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے گھرانوں کو گھرانے نہیں کہتے، بلکہ مغربی تنقید کی اصطلاحوں سے استفادہ کرتے ہوئے مکاتیب فکر کہنے پر اصرار کرتے ہیں۔ مگر نہ کہ یوں پکڑو یا وہ پکڑو، بات تو ایک ہی ہے۔ مگر خواہ صاحب اختر حسین خان نے کیا خوب فرمایا کہ BA بے وقوف، MA ڈبل بے وقوف۔ BA MA کا فن سے کیا تعلق؟ خواہ صاحب نے بجا فرمایا، خالی BA MA ادب میں دانشور بن کے رہ جاتا ہے اور موسیقی میں اسلامی روایت اور موسیقی کے رشتے پر بحثیں کرتا رہ جاتا ہے، اور ادھر خواہ صاحب اختر حسین خان فنکاروں کی ایک اور پود تیار کر ڈالتے ہیں۔ نئی پود نے پہلے ملتانی میں بہادر شاہ ظفر کا خیال پیش کیا، جس کے بول تھے، انین و رجن لو کو اسے کیا کہو۔ پھر ماروا کا راگ چھیڑا، بول تھے، مورا پیا بن جیارا نکسو جائے۔ تو خیر، فنکاروں نے سامعین سے بہت داد حاصل کی اور پھر بڑی سعادت مندی سے اپنے بزرگوں کے لیے جگہ خالی کر دی۔ سو پھر امانت علی خاں فتح علی خاں آئے، انہوں نے راگ باگیشری سنایا۔ یہاں کسی نے خان صاحب اختر حسین خان سے پوچھا کہ استاد، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ہمیں اب راگوں کے نام بدل دینے چاہیے اور پاکستانی نام رکھنے چاہیے؟ استاد نے سوال کرنے والے کو کڑوی نظر سے دیکھا اور یہ کہہ کر چپ کر دیا کہ یہ ایسی بات ہے کہ گنگا رام ہسپتال کا نام اللہ بخش ہسپتال رکھ دیا جائے۔